کبیر دادا کے رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گراج میں سے وہی سفید کار کھڑی نظر آ رہی تھی جس میں 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ راحت خالہ بات سنے جی وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش کو کہو گاڑی لگائے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ اپنے گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا۔ گو وہ کبیر دادا کو بھی کہہ کر نئے کپڑے منگوا سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ تیاری تو کوئی کرنا نہیں تھی، اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ پچھلی مرتبہ کے خلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر پر ہی ملی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بشریٰ خاتون خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ارے میری شہزادی آئی ہے! ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے عرصے بعد ماں کو مل رہی ہو۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ ماں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے ساتھ لیے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی؟ اچھا رات کو کیا ہوا تھا جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو خود یہاں دلہن لینے پہنچ گیا؟ ہاں ماں، وہ دراصل بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تناوش جان بوجھ کر اصل بات گول کر گئی تھی۔ بیٹی سچ سچ بتاؤ، خوش تو ہو نا؟ ہاں ماں، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اصل بات وہ گول کر گئی اسی لیے۔ آپ سنائیں رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات تو اچھی گزری ہے، مگر میں نے کچھ پوچھا ہے؟ امی جان، شادیوں اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھوا کر میری عزت رکھ لی۔ بشریٰ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ تو کیا ضرورت تھی آسمان سے گرتے وقت کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی۔ جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہو تو وہ کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ پچھتا رہی ہو؟ بشریٰ نے دکھی دل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ باولی تو نہیں ہوئی ہو؟ بشریٰ نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک گنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس سے بہتر اسی دلاور شیخ سے شادی کر لیتی۔ تمہارا بھائی تو جاتا۔ ماں جی، میں اس قابل نفرت شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارتی؟ اور یہ کیسا ہے؟ بتایا تو ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بے وقوف، حرام کی دولت کی چکا چوند بس عارضی خوشی فراہم کرتی ہے۔ تناوش نے منہ بنایا۔ اگر مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا ہوتا تو گھر سے اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے نہ پہنچ جاتی۔ پھر کیا بات ہے ماں جی، آپ نے ابو جان سے پسند کی شادی کی تھی نا؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ہاں بیٹی، مگر وہ بے وفا شخص ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد نہ نبھا سکا۔ بشریٰ اپنے محبوب شوہر کی یاد میں کھو گئی تھی۔ ابو جان آپ کو اتنا پیارا کیوں تھا ماں جی؟ بشریٰ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے شفقت سے بولی۔ کسی کا پیارا رکھنا اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے پگلی؟ تناوش نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ مطلب آپ جانتی ہے کہ کسی کو چاہنا بے اختیاری فعل ہے؟ ہاں جانتی ہوں، مگر برابری اور مسابقت بھی کوئی چیز رکھتی ہے چندہ۔ کبیر علی خان بہت بڑی شخصیت ہے اور ہم نہایت حقیر۔ ہم کبھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اس کے نزدیک ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہو، اور جب کھلونے سے دل بھر جایا کرتا ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ عزم سے بولی۔ فکر نہ کریں ماں جی، اگر میں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تو اسے اپنی حیثیت تک لے آؤں گی۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ طلاق لے کر دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ اگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہو تو ہم گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب تو یوں بھی اس مضی دلاور شیخ سے جان چھوٹ گئی ہے۔
ماں جی، شریف لڑکیاں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ بشریٰ ہنسی، ٹھیک ہے جی، شریف لڑکی نہ کرے مطالبہ، بدمعاش لڑکا خود ہی طلاق دے دے گا۔ بد دعائیں تو نہ دیں ماں جی۔ اچھا، کچھ نہیں کہتی میری گڑیا، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی کہ نہیں؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو کچھ اچھا سا بنا لیتی ہوں۔ ہاں بالکل کھاؤں گی، کوئی اچھی سی سبزی بنا لے، اتنی دیر میں اپنا سامان سمیٹ لوں۔ ماں جی، وہ پرانا موبائل فون کدھر ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بشریٰ نے باورچی خانے سے آواز دی، ساتھ لے کر جاؤں گی تو اپنے والا لے جاؤں؟ نہیں، وہ آپ کے کام آئے گا۔ میرا خیال ہے وہ میرے والے ٹرنک میں پڑا ہوگا۔ اس کا پرانا موبائل کچھ زیادہ ہی پرانا تھا، مگر ماں سے رابطہ کرنے کے لیے اس نے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا تھا۔ کبیر دادا کو وہ اپنی کسی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ماں کے کھانا بنانے سے پہلے ہی وہ اپنا مختصر سامان لپیٹ چکی تھی۔ اس کی کتابوں والا بیگ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ سامان اس میں سما سکتا، مجبوراً اسے شاپروں ہی میں تمام سامان ڈالنا پڑا۔ اپنی کتابیں بھی اس نے ساتھ رکھ لی تھی، امتحانات قریب تھے، داخلے جا چکے تھے۔ کبیر دادا سے بات کر کے وہ 12ویں کا امتحان تو دے ہی سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ ماں کے پاس باورچی خانے میں گھس کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کھانا کھا کر وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور کو دیا ہوا وقت بھی پورا ہو گیا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد گھر کے باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ ماں سے الوداعی پیار لے کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور اسے گھر سے برآمد ہوتے دیکھ کر کار سے نکلا اور عقبی دروازہ کھول دیا۔ خفیہ اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے شہاب شاہ قصوری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا نے اڈے میں گھسنے کے بجائے شہاب شاہ سے ملنا ضروری خیال کیا۔ اس کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی شہاب شاہ کی کوٹھی کی طرف موڑ دی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اخلاق شہنشاہ، سپرنٹنڈنٹ پولیس ضمیر حسین اوڈو، نوشاد خان افریدی، بابر حیات اور نقیب اللہ جان وہاں موجود تھے۔ تمام جرم کی دنیا کے بڑے بڑے نام تھے۔ دیکھا جاتا تو کراچی کے اصل مالک یہی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کرنے کے علاقے بانٹے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے علاقے میں خود مختار تھا۔ بھتہ خوری، منشیات فروشی، اسلحے کی اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، شراب خانے، جوئے کے اڈے، جسم فروشی کے اڈے وغیرہ چلانا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جرائم کی دلدل میں وہ گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ ثواب و گناہ ان کی نظر میں فرضی اور خیالی باتیں تھیں۔ وہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں، اس بارے میں انہوں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تمام ڈرائنگ روم کے بجائے ملاقات کے کمرے میں ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے تھے۔ صدارت کی کرسی پر شہاب شاہ قصوری بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب پہلی کرسی کبیر دادا کے لیے خالی پڑی تھی۔ کبیر دادا کی بغل میں ایس پی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے نوشاد خان افریدی اور اس کی بغل میں اخلاق شہنشاہ براجمان تھے۔ کچھ کرسیاں خالی پڑی تھیں، یقیناً وہاں تمام لوگ حاضر نہیں تھے۔ شاید کوئی مسئلہ ہے جو اتنے معززین جمع ہیں۔ کبیر دادا نے اندر داخل ہوتے ہی مزاحیہ انداز میں کہا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی بات پر سوائے شہاب کے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری۔ اس کے سامنے دھرے خالی گلاس اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ بیٹھک کافی دیر سے جاری تھی۔ ایک کونے میں لگی میز پر مختلف رنگوں کی بوتلیں موجود تھیں، جس میں سنہرے، کالے، ارغوانی اور سرخ رنگ کی بوتلیں دھری تھیں۔ جس کسی کو حاجت ہوتی وہ خود ہی اٹھ کر اپنا گلاس بھر لیتا۔ تو تمام کو خاموشی پر رضامند پا کر وہ شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب نے پوچھا، آپ نہیں جانتے؟ کبیر دادا بیزاری سے بولا، بلایا ہے تو بات کرنا آپ کا بنتا ہے۔ 2 ٹکے کی چھوکری کے لیے ایک معزز شخص کی توہین کی گئی۔ اس کے سامنے بیٹھے نوشاد خان افریدی نے غصہ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے غصے کی تیز لہر نے کبیر دادا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور نوشاد افریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ تیکھے لہجے میں بولا، سنا ہے تم نے 2 ٹکے کی 2 عورتوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی معزز پکڑ لے جائے تو یقیناً خیر سگالی کے طور پر تم دوسری بھی اس کے پاس بھجوا دو گے۔ کبیر دادا، منہ سنبھال کر بات کرو۔ نوشاد افریدی غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ وہ میری بیویاں ہیں، کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو میں نے کھوتی پال رکھی ہے؟ وہ ایک رکھیل ہے، بازاری عورت۔ دلاور شیخ پچھلے 2 سال سے اسے استعمال کر رہا ہے، اور سنا ہے گزشتہ رات خاور شیخ بھی مرنے سے پہلے اس سے بہرمند ہو چکا تھا۔ نوشاد کا لہجہ خاصا استہزائیہ تھا۔ نغمہ بیگم 3 سال تک ماڈل رہی اور اس دوران درجنوں
باہر سے آنے والے سرکاری مہمانوں کو پیش ہوتی رہی اور اب وہ تمہاری نیک پروین بن گئی ہے۔ کبیر دادا نے اس کی دوسری بیوی کے خفیہ زندگی کے راز اشکار کیے ہیں۔ صاحب شاہ، ہم یہاں بے عزت ہونے کے لیے نہیں آئے۔ نوشاد افریدی شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا پلیز۔ شہاب خان کا لہجہ مفاہمت سے پر تھا۔ شہاب صاحب، نوشاد کی زبان کو بھی لگام دو، وہ میری منکوہ ہے اور اس کے بارے میں اگر یہ بکواس کرے گا تو ایسا سننے کو ملے گا۔ کبیر دادا، آپ خود شہاب شاہ صاحب کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس لڑکی کو آپ چند دن کے لیے ہی گھر لے کر آئے ہیں، جبکہ کسی دوسری کی بیوی کے متعلق بات کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ تمام نے مستقل بنیاد پر شادی کی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ ایس پی ضمیر حسین اس سے مخاطب ہوا۔ ایس پی صاحب، میں اسے ایک دن پاس رکھوں یا ہمیشہ؟ یہ میرا ذاتی فعل ہے اور کسی سرما کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ کبیر دادا، ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ اخلاق شاہ بھڑک اٹھا تھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا اور پہناؤں گا بھی دھات کی، تاکہ توڑ کر ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکے۔ کبیر دادا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے؟ نقیب اللہ جان نے بھی کبیر دادا ہی کو قصوروار ٹھہرایا۔ کبیر دادا، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، خواہ مخواہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہاب نے اسے نرم کرنا چاہا تھا۔ کبیر دادا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین نے اپنے لیے میدان ہموار کر چکا تھا۔ بابر صاحب، آپ بھی کچھ بولیں تاکہ میں ایک ساتھ تمام کو جواب دے سکوں۔ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے باب حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔